محبت ہے کہ پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب نے اپنے اس ہال کو ایوان احمد نام دیا اور آج اس کا افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ اپنی ملک، ریاست اور شہر سے قلبی لگاؤ رکھتا ہے، بلکہ جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے، جہاں اس نے اپنی جوانی گزاری ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس مٹی سے اور اس گھر سے بھی اتنی ہی محبت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے تو پروفیسر صاحب کئی اور دوسرے مقامات پر بھی اس ہال کا نظم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہی خیمگاہ کا انتخاب کیا اور اس ہال کو جو ہے نسبت دی اپنے والد محترم مرحوم محمد احمد صاحب کے نام پر جو ہے یہ ہال کا نام رکھا گیا ہے ایوان احمد۔ اور پروفیسر مسعود احمد صاحب کے تمام بھائیوں کے نام میں بھی یہ نام گرامی شامل ہیں، خود ان کے فرزند بھی جو ہے محمد سہیل احمد، ان میں بھی جو ہے یہ نام شامل ہے، اور خاص کر میرے لیے بھی جو ہے بڑی عزت افزائی اور اعزاز کی بات ہے کہ میرے والد محترم کا نام بھی محمد احمد علی تھا، اور میری بھی جو ہے خاص نسبت اس ہال سے ہو گئی ہے۔ پہلے تو نسبت محمود صاحب سے تھی، اب ہال سے بھی جو ہے کچھ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم اس اجلاس کا آغاز کیے دیتے ہیں، اور ابتدائی کلمات کے لیے میں گزارش کروں گا کہ پروفیسر صاحب آپ سے مختصر طور پر مخاطب ہوں تاکہ ہم پھر اجلاس کو آگے بڑھا سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، MLA چار مینار کانسٹیٹوینسی، اور سیکریٹری معتمد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین، اور آج کے مہمان خصوصی ڈاکٹر ایس حیدر خان، جن کو پورا نام ہے ڈاکٹر شکیل حیدر خان، ویل نون انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ، اور میرے دوست اور بزرگ۔ ویسے پروگرام اسٹارٹ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً آدھا گھنٹے ڈیلے ہوا ہے، ورنہ ہم سمجھ رہے تھے کہ 9:15 سے یا 9 بجے اسٹارٹ ہو جائیں گے ڈنر کے بعد، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا فریضہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ علیحدہ اگر ان کا تعارف اگر ہم پوچھ رہے ہیں تو ٹائم زیادہ لگے گا، تو میں میری طرف سے بول دوں گا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں تقریباً 25 لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی ایک شخص میں ایک شخصیت ہے، اور ہر ایک آدمی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنظیم کے برابر ہے وہ، اور ایک انجمن کے برابر ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر سربراہ ہے جن کا تعلق کئی تنظیموں سے ہے اور کئی تجارتی گھرانوں سے ہے۔ میں سب میں پہلے فردین صاحب سے یہاں پر بیٹھ کر ہے، تو یہ آپ کا تعلق کلکتے سے ہے مگر ریٹائرڈ مینیجر ہے، اور ڈاکٹر ساجد صاحب NRI ہیں، اور آپ کا بھی آڈیٹوریم وجے نگر کالونی پہ زمریس آپ کا بھی ادبی کام چلتا ہے، اور ڈاکٹر طیب پاشا قادری جو بیہوش محبوب نگری کے فرزند ہیں، جو بچپن میں عاقل صاحب کے ساتھ ان کے نعت وغیرہ سنتا تھا، یہ بھی چھوٹے تھے میں بھی چھوٹے تھے۔ حسن الدین صاحب یہ اسٹیٹ کو پولیس میں فٹ بال کھیل چکے، اور ان کے والد صاحب انڈیا کے فٹ بال پلیئر تھے، انڈیا کو کھیلے ہیں۔ اور اس کے بعد کلیم صاحب آپ ذرا ہاتھ بتائیے، کلیم صاحب آپ کا تعلق ہے دکن NRI گروپ سے، دکن NRI گروپ کو یہ چیئر کرتے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں یہاں پر، اور اب فی الوقت ان کی آفس ہے وہاں پر عطاپور پلر نمبر 45 پہ۔ اور ڈاکٹر جناب کلیم صدیقی صاحب، اچھا ہے میں ڈاکٹر بول دیا کیونکہ کئی لوگوں کو ڈاکٹر بنا دیا آپ، یہ فاؤنڈرز میں سے دکن پین اسٹور ہیبٹس، جن کی دکان تقریباً 90 سال سے حیدرآباد کے پورے انڈیا میں اور انڈیا سے باہر بھی آپ کا نام ہے دکن پین اسٹور کا۔ اس کے بعد میرے سب میں نوجوان دوست ہے، پچھلے 30 سال سے میرے دوست ہے قاضی زین العابدین، ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر شوگر کین ڈپارٹمنٹ، جن کی عمر صرف 92 سال ہے، اور شاید میں اجازت لے کے بولوں گا آپ کا گھر تروپ بازار کے پاس ہے، یہ ڈیلی پیدل کیا ہے عالیہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں عصر مغرب کو، اور پورا سفر حیدرآباد کا پیدل ہی ہوتا ہے آپ کا،
تو وہ ہے. تو حال میں بول رہے تھے مسعود میاں دیکھو ٹائم کم ہے, 92 ایئرس ہے. تو میں بولا دیکھو قاضی صاحب 8 سال کے بعد اپن بات کریں گے, 100 سال کے بعد کیا کرنا ہے بات کریں گے ہم, سمجھ جاؤ. میرا بھائی ہے وہاں پر محمد رئیس احمد, اس کے بعد میرے بچپن کے دوست ہیں سید کلیم, اور اس کے بعد یاسر کلیم صاحب کے فرزند ہے دکن پین اسٹور, اور میرے چھوٹے بھائی ہے محمد انیس احمد. اس کے بعد عرفان سہیل, یہ ہیں ڈی ٹی پی اور ڈیزائنر ہیں, میرے کتابوں کا کام وغیرہ, اور عالم بھی ہے وہ, عمری کہتے ہیں, عمرآباد سے عالم کورس کرے ہیں. اس کے بعد میں خالد صاحب کا تعلق سیم دکن این آر آئی گروپ سے ہے. اور میں نے کہا کہ پریزیڈنٹ اور چیئرمین یہ لوگ ہیں, یہ ہیڈ کرتے ہیں دکن این آر آئی گروپ کو. اس کے بعد میں صورت دیکھنا پڑ رہا, شفیع ماسٹر صاحب یہ ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہیں اور پرنسپل رہ چکے ہیں. اس کے بازو عبدالعزیز بول کر ہے, یہاں پر امبر پیٹ میں ایک دکان ہے حافظ جنرل اسٹور, پچھلے 70 سال سے جانی جاتی ہے حافظ جنرل اسٹور. میرے پھپھیرے بھائی عبدالستار صاحب, مولانا یا سید فرزان آپ ایم اے عربی کر رہے ہیں مانو سے, اور آپ کا تعلق زیڈ ٹی وی سے ہے جناب. آپ کا نام؟ جی ہاں, اور آپ کا نام ایم اے ملتزم ہے, آپ کا نام ایم اے ملتزم, یہ فرزند ہے جناب حاجی سیٹھ صاحب کے, جو جانے جاتے ہیں سٹی کنونشن سینٹر اور سٹی سینٹر بنجارہ ہل وغیرہ. تو اور باقی ڈاکٹر حیدر خان صاحب جانتے ہیں آپ, اور پاشا قادری صاحب جن کو میں پاشا بھائی کے نام سے جانتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ حاضرین کے آج کی جی آصف علی صاحب روبی چینل ہے, سب کو وہ بتاتے ہیں ہمارے بارے میں, مگر ہمارا بھی فرض ہے ان کے بارے میں بولنا چاہیے. آصف علی روبی چینل سے تعلق ہے. جیسے کہ آصف علی صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہے کہ جو احمد جو نام, میرے دوستوں کی تجویز تھی کہ یہ ایوان مسعود رکھنا چاہیے, مگر میں سیٹسفائی نہیں تھا, میں مطمئن نہیں تھا. میں بولا دیکھو بھائی کہ گھر والد صاحب بنائے تو والد صاحب کا نام رہنا چاہیے, سمجھ جاؤ. تو اور وہ ہے, اور میرا نام صرف رخے میں اچھا ہے عقد مسعود کے لیے, سمجھ جاؤ, یہ گھر اوروں کے واسطے نہیں ہے. اور میں پاشا بھائی کو میں تقریباً 5-6 دن پہلے فون کرا, میں بولا دیکھو پاشا بھائی کی بات یہ ہے کہ یہ اناگریشن ہے, میرے والد صاحب کا نام محمد احمد ہے, میرا نام محمد مسعود احمد ہے, میرے بیٹے کا نام محمد سہیل احمد ہے, اور آپ کا نام کہے گی احمد پاشا قادری ہے, تو آپ اناگریشن کرنا چاہیے. تو یہ ہے. تو اور ہمارے دوست ہیں احمد علی ایجوکیشنل سوسائٹی آپ چلاتے والد کے نام پہ. لاسٹ میں ایک بات جوڑ دینا چاہ رہا ہوں, جب میری شادی ہوئی تھی رخے میں, میرے والد کا نام محمد احمد تھا, اور میری بیوی کا والد کے نام کا بھی محمد احمد ہی تھا. تو لوگوں کو وہاں بھی کنفیوژن ہو گیا, سمجھ جاؤ. تو جب میں نام رکھ رہا تھا, میں میری بیوی کو یہ بولا کہ میں آپ کے والد کے نام پہ رکھ رہا ہوں میں یہ. تو یہ تو بات تھی. تو حاضرین, میرے والد کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, جس سے کیا ہے شاید پاشا قادری صاحب مطمئن ہوں گے, وہ علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب. ہم اتفاقاً آج جو دارالسلام ہونے دیجئے یا تعلیمی ادارے یا مجلس اتحاد المسلمین میں جماعت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں, پاشا قادری صاحب کے جو تعلقات رہے ہیں سالار کے ساتھ, اس کے بعد میرے بھی ان کے ساتھ تعلقات تھے. اور ابھی بھی ہم جبھی بھی کیا ہے معلوم, اللہ کے فضل سے جبھی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ شخصیت ایک ایسی تھی کہ تقریباً 10-11 سال میرے سالار اور میں دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے دلی میں, جب وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے. کالجوں کی کاروائی کے سلسلے میں بہت سے چیزیں جو ایم بی اے میں نہیں پڑھایا ہوں اور ایم بی اے میں نہیں پڑھا ہوں, وہ سالار سے سنا ہوں میں. بہت سے ایسے جملے رہتے تھے. آج سے 20 سال پہلے ایک رات میں 2-3 بجے ایک ذکر کر رہے تھے کہ بھائی ہر ڈاکٹر انجینئر وہ امریکہ جانا چاہتا ہے, کینیڈا جانا چاہتا ہے. مسعود صاحب میں آپ کو بول رہا ہوں کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ امریکہ کی دوڑ میں لگے ہوئے کہ ان کی تیسری نسل مسلمان ہوگی. یہ جب 20 سال پہلے بولے تھے, مگر وہ ثابت اب ہو رہی کہ پہلی نسل بھی اب مسلمان رہنا مشکل ہے, اب سمجھ جاؤ. تو یہ دور اندیشی تھی سالار کی.
اور اتفاقاً پاشا قادری صاحب اور میرا بھی وقت، اور خاص طور سے کہ یہ شعر کا جو معاملہ ہے، مشاعروں کا جو معاملہ ہے، نعتیہ مشاعرے وغیرہ ہوئے، ہم نے سالار سے کیا ہے معلوم یہ لیے ہیں. اور سالار سے کیا ہے معلوم ہمیں ایک انسپریشن تھا، اور وہ کبھی بھی ہمیں انکریج کرتے تھے. اور آخری میں ڈاکٹر حیدر خان صاحب کے بارے میں بول چکا ہوں. یہ پہلے مسلم ڈی ایم کارڈیالوجسٹ تھے ساؤتھ انڈیا کے. حیدر خان صاحب کا جو انتقال ہوا وہ تو فادر آف کارڈیالوجی تھے، مگر ٹیکنیکلی کیا ہے وہ ایم ڈی جنرل میڈیسن تھے، مگر یہ پہلے مسلم ڈی ایم کارڈیالوجسٹ ساؤتھ انڈیا کے ہیں. تقریباً ابھی تک 20,000 سے زیادہ ان کے کیسز ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں ان کے پاس 70,000 پیشنٹ لائیو پیشنٹ ہیں ان کے پاس جو وہ ہے. تو آج کی جو تقاریب ہے اس میں ایک ہڈن ایجنڈا یہ بھی ہے کہ آج سے 1 مہینہ پہلے یہ ڈاکٹر حیدر خان صاحب مجھے فون کرے تھے کہ بھائی آپ کہاں ہیں، گھر پر ہے تو آپ کیا ہے ایک کام کرو، آپ 6:30 ہو رہے 8:30 بجے تک آپ بارکس آ جائیے، وہاں ڈنر کرنا ہے ہمارے کو. تو میں بولا دیکھو ڈاکٹر صاحب میں پرانا پل سے امبرپیٹ آیا ہوں، پھر اب میں بارکس جانا بول تو مشکل ہے. بولے نہیں اب 8:30 بجے آئیے، وہاں پر آپ ڈنر کرنا ہے ہمارے کو ضروری ہے. جب میں وہاں گیا تو 20-25 لوگ تھے. تو جب کھانا وانا کھا لیے تھے، پھول کا ہار منگا کے میری گلپوشی کر رہے تھے. تو یہ بولے کہ ہم پہلی مرتبہ نومبر 1996 میں اویسی ہاسپٹل میں ملے ہیں ہم لوگ، تو ہمارے دوستانے کے 25 سال ہوئے، اس کے واسطے میں یہ دعوت دے رہا ہوں بول کے 1 مہینہ پہلے دیے تھے. میں بولا ٹھیک ہے، اوپننگ سرمنی آپ کرو، کلوزنگ سرمنی ہم کریں گے سمجھ جاؤ. اس کے بعد جب میں کیلکولیشن کر رہا تھا تو حیدر خان صاحب سے پہلے پاشا بھائی سے میری ملاقات 91 میں ہوئی، جس کے 30 سال کمپلیٹ ہو گئے. احمد پاشا قادری صاحب کے میرے، کیونکہ میرا جو تخرج ہوا دارالسلام میں میرا یہ 1991 میں ہوا. 91 میں ہوا تو 91 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کیا ہے معلوم 30 سال کے اوپر ہو گئے. تو اس تقاریب میں یہ بھی ہے کہ کیا ہے چلو ایک ڈاکٹر اور سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحت اور خوشحالی زیادہ ہوتی ہے جن کے تعلقات ڈیلی بیسس پہ دوستوں کے ساتھ وہ صرف کرتے ہیں. اگر دوستوں کے ساتھ اگر صرف کرتے ہیں آپ تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں روزانہ تو آپ کا جو تناؤ ہے وہ کیا ہے معلوم کم سے کم ہوگا. تو بشرطے کہ آپ دوستوں میں ہونا چاہیے، اپنے پیشے کے لوگوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمیں اس دور میں بھی کیا ہے یہاں پر بیٹھنے کے لیے ہم کیا ہے معلوم ہم آپ کو موقع دیا اللہ تعالیٰ. میں اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور میں سب کا شکریہ کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں فردن کہ آپ لوگ ٹائم دیے. ہمارے آج کے جو صدر ہیں پاشا قادری صاحب اور ڈاکٹر حیدر خان صاحب وہ بیمار ہیں اور آواز بھی اور بخار بھی ہے. میں بولا ڈاکٹر صاحب آپ آئیے، اگر آپ ڈاکٹر اگر ہے کہ آپ بولے بیمار ہے بول تو پھر ہم پیشنٹس کا کیا حال ہو جائیں گا. تو بولے کہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. تو اس بات کے ساتھ کیا ہے معلوم میں میری گفتگو ختم کرتا ہوں. شکریہ. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہاں بیٹھے صرف 3 یا 2 لوگ ہمارے لیے مہمان نہیں ہیں، بلکہ اس محفل میں شریک تمام حضرات ہی ہمارے لیے مہمان ہیں اور اپنی ذات میں ایک انجمن لیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر حیدر خان صاحب کا نام نہ صرف شہر اور ریاست بلکہ ملک بھر میں معروف ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے کئی ہزار پیشنٹس ابھی بھی اس وقت موجود ہیں اور کئی کیسز انہوں نے ایسے کریٹیکل بھی ہینڈل کیے ہیں جن کو ہینڈل کرنا مشکل تھا. بہرحال اس محفل میں ہم ان کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں اور سر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ 2 منٹ اس اجلاس کے بارے میں کچھ اپنا اظہار خیال کریں. السلام علیکم. اب آواز میری بیٹھی ہوئی ہے تو اب آپ کو ٹالریٹ کرنا پڑے گا. جب آپ اس حالت پہ بلائیں گے تو مسعود صاحب کا بہت شکریہ اور کہ میرے کو احمد پاشا قادری صاحب کے ساتھ پاس بٹھائے اور یہ میرے کو شرف حاصل ہوا. اور اتفاق سے دونوں محمد احمد صاحب کا میں علاج کر چکا ہوں، ان کے والد محترم اور سسر محترم دونوں کا. اور میں تو انڈر بات بھابھی کو بعد میں بتا دوں گا کہ یہ ایکچولی ان کو جو بولا گیا ہے غلط بولا گیا ہے تو مگر اس میں تھوڑی سی لڑائی جھگڑے ہونے کا رسک ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے بتاؤں گا اس کو. تو اس اتفاق سے وہ ہے. بٹ آج بڑی خوشی ہوئی میرے کو. اور جو 25 سال کی بات کر رہے ہیں، 25 سال کا جرنی ہم لوگوں کا کافی ساتھ رہا ہے اور ماشاءاللہ
مسعود صاحب بھی کافی اچیو کرے ہیں اس پیریڈ میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہم بھی کچھ تھوڑا بہت کر چکے ہیں اس پیریڈ میں. اور خالی پہلا کارڈیولوجسٹ ہونا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بٹ اس کو کس طرح سے ہم یوز کریں اس کو فرق پڑتا ہے. تو اس کو کافی حد تک ہم یہ بینیفٹ کے لیے یوز کر سکیں، اس کا بالکل اللہ کا شکر گزار ہوں. اور باقی ہمارے حیدر خان صاحب مرحوم کا انتقال پچھلے اتوار کے دن ہی ہوا تھا، اور اس کا ان کو مطلب ایک لیجنڈ تھے جن کو ہم لوز کرے ہیں. ان کے لیے ہم لوگ سب دعا گو ہیں، اور ان کے لیے جو لوگ کام کر کے گئے ہمارے لیے اتنا کام آسان کر دیے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نمبرز یہ سب جو ہے ایک آسان طریقہ ہو گیا ہے. بنسبت ان کے جو لوگ محنت کر کے ہمارے کو راستہ بنا کے شروع کر دیے، ہم اس پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. اور کے لیے بلکہ سادگی کے لیے بھی مشہور ہیں. جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں، میں نے بتایا کہ تمام ہی ہمارے لیے مہمان ہیں. اگر کوئی ان میں سے 2 منٹ یہاں پر خطاب کرنا چاہتا ہے تو وہ آزاد ہے. ایوان احمد کے اس افتتاح کے موقع پر اگر کوئی 2 منٹ یہاں پر تقریر کرنا چاہتا ہے تو بہرحال ہم اس اجلاس کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ ہمارے صدر اجلاس مقبول ملت جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کو تہنیت پیش کریں. انہیں چاہیں گے کہ وہ آخر میں خطاب کریں، کیونکہ مختصر شعری نشست ہے، جس کے بعد جو ہے صدارتی خطاب ہوگا. سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے گزارش کروں گا، جو حضرت محبوب بے ہوش نگری صاحب کے فرزند ہیں، کہ وہ جو ہے نعت شریف اور اپنے مخصوص کلام سے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. ایک مطلب دو تین شیر نعت پاک کی پیش کروں، سماعت فرمائے. جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. کہاں حضور کہاں نگہ خانی ہے، کہاں حضور کا اپنی نگہ خانی ہے. زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے. میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. شاید سماعت فرمائے. کرم کی آس اگر ہو تو توبہ کو، کرم کی آس اگر ہو تو توبہ کو، کرم کی آس اگر ہو تو توبہ کو. نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے. شرف اس سے بڑا اور کیا ملے مجھ کو. جیسا کہ اعلان کیا گیا، میرے والد محترم بحیثیت نعت گشا جانی اور پریشانی رہتے ہیں، اسی پس منظر میں یہ شعر ہے. شرف اس سے بڑا اور کیا ملے مجھ کو، شرف اس سے بڑا کیا ملے مجھ
سناؤ احمد مرسل جو خاندانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. ایک مطلب دو تین شعر سناتے کی سماعت ملے گا. ایسا جینا ہے کوئی جینے، ایسا جینا ہے کوئی جینے، ہند میں ہم ہیں دل مدینے، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے، چٹکیاں لیتی ہیں جو سینے، کوئی تو بات ہے مدینے، ایسے مرنے کو زندگی سمجھو، ایسے مرنے کو زندگی سمجھو، موت آئے اگر مدینے، ہند میں ہم ہیں دل مدینے. شکریہ. آپ کو آنا ہے سے باقاعدہ مشاہدہ. ہاں وہی ہو رہا ہے، آپ سمجھے کہ ہو گیا کام. حضرات گرامی، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب نے نعت شریف کے اشعار پڑھے، میں ایک اور شاعر جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، شبیر علی خان اسمارٹ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر آئیں، پوڈیم پر آئیں اور ہمیں اپنے کلام سے محظوظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاحیہ خطا پیش کر رہا ہوں صدر مشاعرہ کی اجازت سے. گاڑی چلاؤ اپنی بہت دیکھ بھال کے، گاڑی چلاؤ اپنی بہت دیکھ بھال کے، ہیلمٹ بھی ساتھ رکھو بہت ہی سنبھال کے، ہیلمٹ بھی ساتھ رکھو بہت ہی سنبھال کے. پولیس نے ایک پل ہی میں چالان کر دیا، پولیس نے ایک پل ہی میں چالان کر دیا، سر کو کھجا رہا تھا میں ہیلمٹ نکال کے، سر کو کھجا رہا تھا میں ہیلمٹ نکال کے. شکریہ. اور ایک جواب پیش کر رہا ہوں. جب بھی بیگم کا کال آیا ہے خود موبائل بھی تھر تھرایا ہے، جب بھی بیگم کا کال آیا ہے خود موبائل بھی تھر تھرایا ہے، جب بھی لاہور پڑھنا بھول گیا خواب میں اہلیہ کو پایا ہے، خواب میں اہلیہ کو پایا ہے. ایک مطلب دو شعر پیش کر رہا ہوں. ہاتھ جبڑے پہ منہ میں پایا ہے، ہاتھ جبڑے پہ منہ میں پایا ہے، ناشتہ مختصر یہ میرا ہے، ناشتہ مختصر یہ میرا ہے. ڈر کے شوہر تو گھر میں بیٹھا ہے، ڈر کے شوہر تو گھر میں بیٹھا ہے، لب پہ بیوی کے بس کرونا ہے، لب پہ بیوی کے بس کرونا ہے. چوری کی کیا رپورٹ لکھواؤں، چوری کی کیا رپورٹ لکھواؤں، سالے کا گھر میں آنا جانا ہے، سالے کا گھر میں آنا جانا ہے.
یہ سمجھ پانا تم کو مشکل ہے، یہ سمجھ پانا تم کو مشکل ہے، کس جگہ سر میں میرے بھیجا ہے، کس جگہ سر میں میرے بھیجا ہے۔ ایک مطلب دو شعر پیش کر رہا ہوں۔ اتارتے گئے زحمت نہ کی چبانے کی، اتارتے گئے زحمت نہ کی چبانے کی، پڑی ہے فکر انہیں اب اسے پچانے کی، پڑی ہے فکر انہیں اب اسے پچانے کی۔ وہ روز غسل پہ دیتی ہے جب مجھے لیکچر، وہ روز غسل پہ دیتی ہے جب مجھے لیکچر، مجھے تو لگتی ہے غسال کے گھرانے کی، مجھے تو لگتی ہے غسال کے گھرانے کی۔ ہے بدتمیز بد اخلاق بد زباں بھی ہے بدتمیز بد اخلاق بد زباں بھی ہے، بہو جو لائی ہے ہم نے بڑے گھرانے کی، بہو جو لائی ہے ہم نے بڑے گھرانے کی۔ ایک مطلب دو تین شعر پیش کر رہا ہوں۔ گھنٹوں سیل فون میں لگا کیا ہے، گھنٹوں سیل فون میں لگا کیا ہے، میرے بیٹے تجھے ہوا کیا ہے، میرے بیٹے تجھے ہوا کیا ہے۔ گالیاں جوتے اور تھو تھپڑ، گالیاں جوتے اور تھو تھپڑ، عاشقی میں مجھے ملا کیا ہے، عاشقی میں مجھے ملا کیا ہے۔ چار تک تو ٹھیک ہے مرشد، چار تک تو ٹھیک ہے مرشد، پانچویں چھٹویں اہلیہ کیا ہے، چار تک تو ٹھیک ہے مرشد، پانچویں چھٹویں اہلیہ کیا ہے۔ ہے یہ پی ایم کا سابقہ دھندا، ہے یہ پی ایم کا سابقہ دھندا، چائے بیچوں جو میں برا کیا ہے، چائے بیچوں جو میں برا کیا ہے۔ لوگ لکھوا کے شعر پڑھتے ہیں، لوگ لکھوا کے شعر پڑھتے ہیں، میں بھی لکھواؤں تو برا کیا ہے، میں بھی لکھواؤں تو برا کیا ہے۔ ایک آخری ایک مطلب دو شعر پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ کہا سب نے ہی محفل میں غزل تھی بس رواں میری، کہا سب نے ہی محفل میں غزل تھی بس رواں میری، غزل تو تھی رواں میری مگر وہ تھی کہاں میری، غزل تو تھی رواں میری مگر وہ تھی کہاں میری۔ یہ شعر پہ گرا لگانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں بیوی بھی ہے معشوق بھی ہے اور پڑوسن بھی، یہاں بیوی بھی ہے معشوق بھی ہے اور پڑوسن بھی، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ ہیں کچھ بیلن کے نقشے بھی، ہیں کچھ جھاڑو کے چھاپے بھی، ہیں کچھ بیلن کے نقشے بھی، ہیں کچھ جھاڑو کے چھاپے بھی، بدن پر ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، بدن پر ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ کھپس کے پیٹتی ہے یہ، کھلل کے پیٹتی ہے وہ، کھپس کے پیٹتی ہے یہ، کھلل کے پیٹتی ہے وہ، کبھی عشرت جہاں میری کبھی نصرت جہاں میری، کبھی عشرت جہاں میری کبھی نصرت جہاں میری۔ بہت بہت شکریہ۔ جناب شبیر علی خان سماعت۔ اب اکرامی ہمارے بیچ ایک اور شاعر سمیع اللہ سمیع صاحب موجود ہیں جو تاریخی خطاب اور اپنی شاعری کے لیے ایک نام رکھتے ہیں۔ 2 دن قبل ہی ان کا ایک مضمون منصف کے ادبی ایڈیشن میں شائع ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ میں جو ہے گزارش کروں گا سمیع اللہ سمیع صاحب۔ السلام علیکم۔ حضرات سامعین سے میں درخواست کروں گا اگر کوئی شعر آپ کی ذوق کی تسکین کرتا ہے
تو وہ پذیرائی کا حقدار ہوتا ہے. داد دیجیے گا، مشاہدے کا ماحول بنے گا. ایک مطلع، ایک شعر جناب صدر کی اجازت سے، ہمارے پروفیسر صاحب کی بھی اجازت سے پڑھوں گا میں. عرض کیا ہے کہ شروع کرتے ہی کوشش قدم جمانے کی، شروع کرتے ہی کوشش قدم جمانے کی، زمانہ سازشیں کرنے لگا گرانے کی. شروع کرتے ہی کوشش قدم جمانے کی، زمانہ کرنے لگا سازشیں گرانے کی. شعر ہے کہ ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی. ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، ہمیں ڈھکیل کے پیچھے وہ بڑھ گیا آگے، سزا ملی یہ ہمیں راستہ بتانے کی. ایک خطا ہے، ملاحظہ کیجیے گا. عدالت کے مقدس آئینے کو توڑ دیتا ہے، عدالت کے مقدس آئینے کو توڑ دیتا ہے، جو دہشت گردی سے انسان کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. عدالت کے مقدس آئینے کو توڑ دیتا ہے، جو دہشت گردی سے انسان کا رشتہ جوڑ دیتا ہے. سزا کا مستحق ہے آج کا ایسا ہر ایک منصف، جو رشوت لے کے آدھی مجرموں کو چھوڑ دیتا ہے. اور ایک چار مصرے عرض کیا ہے کہ ہم کو صحرا میں بھی جینے کا ہنر آتا ہے، ہم کو صحرا میں بھی جینے کا ہنر آتا ہے، ہم مسلمانوں سے طوفان بھی شرم آتا ہے. حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے ساحل پر کشتیاں اپنی جلانے میں مزہ آتا ہے. غزل کے آج کل کے حالات کے پس منظر میں ہیں. قاتل کے سر پر تاج، تعجب کی بات ہے. قاتل کے سر پر تاج، تعجب کی بات ہے. حاکم وہی ہے آج، تعجب کی بات ہے. قاتل کے سر پہ تاج، تعجب کی بات ہے. حاکم وہی ہے آج، تعجب کی بات ہے. ہر سمت غنڈہ راج، تعجب کی بات ہے. ہر سمت غنڈہ راج، تعجب کی بات ہے. خاموش ہے سماج، تعجب کی بات ہے. ہر سمت غنڈہ راج، تعجب کی بات ہے. خاموش ہے سماج، تعجب کی بات ہے. اس میں بھی ایک کلمی دیکھے گا اس شعر میں کہ لیتے تھے جو خراج زمانے سے دوستو، لیتے تھے جو خراج زمانے سے دوستو، دیتے ہیں اب خراج، تعجب کی بات ہے. بیماریاں نہیں ہیں دوائیں نہیں نہیں، بیماریاں نہیں ہیں دوائیں نہیں نہیں، ہوتا نہیں علاج، تعجب کی بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کو نظر نہیں کر سکتا میں شعر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو مسیحا ہیں دل کے مریضوں سے. سستے میں مل رہا ہے جناب آج آدمی. بہت بہت واہ واہ، بہت بہت شکریہ. حقیقی مل گئی بات، بالکل. لیتے تھے جو خراج زمانے میں دوستو، دیتے ہیں اب خراج، تعجب کی بات ہے. بیماریاں نہیں ہیں دوائیں نہیں نہیں، ہوتا نہیں علاج، تعجب کی بات ہے. سستے میں مل رہا ہے جناب آج آدمی، سستے میں مل رہا ہے جناب آج آدمی، مہنگا ہے بس اناج، تعجب کی بات ہے. مہنگا ہے بس، سستے میں مل رہا ہے جناب آج آدمی، مہنگا ہے بس اناج، تعجب کی بات ہے. یہ بھی دیکھے گا کہ کپڑوں کے باوجود بھی عریاں ہیں لڑکیاں، کپڑوں کے باوجود بھی عریاں ہیں لڑکیاں، آتی نہیں ہے لاج، تعجب کی بات ہے. ملتی نہیں حلال کی 2 وقت روٹیاں، کر کے بھی کام کاج، تعجب کی بات ہے. مقطع پہ پہنچ گیا ہوں میں.
مقطع کچھ یوں ہے کہ رہتے ہیں پرسکون مقام مگر سمی، رہتے ہیں پرسکون مقام مگر سمی، دل میں ہے اختلاف تعجب کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے سمیع اللہ سمیع صاحب جو اپنا کلام آپ کی نظر کر رہے تھے۔ آج ہمارے درمیان سید احمد پاشا قادری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں اگر مبالغہ آرائی سے کام نہ لوں تو جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے، ان شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین مرحوم صاحب کے ساتھ کام کیا ہے، اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے کئی ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جو آنے والی نسلوں کو بھی یاد رکھی جائیں گی۔ آپ 1970 سے آپ مجلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں کہیں شہر میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پہنچنے والا اگر کوئی قائد ہوتا ہے تو جناب سید احمد پاشا قادری صاحب ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے 7 سال پہلے کی بات ہے جب مسلم میٹرنیٹی ہاسپٹل زچگی خانہ جو نئے پل پہ واقع ہے وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ صبح غالباً فجر سے پہلے کا وہ واقعہ ہے، اور پاشا کو جب فون پر اطلاع دی جاتی ہے تو پاشا نہ اپنے ڈرائیور کا انتظار کرتے ہیں نہ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ وہی اپنے لباس میں کرتا اور پاجامہ اور صرف ٹوپی ڈال کر جو ہے ایکٹیوا پہ وہ فوری جو ہے 10 منٹ میں دواخانہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور عوامی خدمت کے جذبے کی جو ہے ہم ستائش کرتے ہیں، اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مشاعروں میں نمائندگی کرتے ہیں تو وہ پاشا قادری ہیں، کوئی سماجی فلاح بہبود کے کام میں کوئی نمائندگی کرتے ہیں تو وہ پاشا قادری ہے، اور کئی جلسوں کی اگر نمائندگی کرتے ہیں تو وہ پاشا قادری ہے۔ ہم بڑے ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان ہے۔ اور نگرامی جیسا کہ طیب پاشا قادری صاحب نے اپنی نعتیہ کلام سے نوازا تھا، ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی غزل یا پھر کوئی اور کلام سے اس محفل کو جو ہے نوازیں۔ بالکل بالکل وہی اسی لیے خطاب دیا گیا مقبول ملت، بے شک بے شک بے شک۔ محترم کی اجازت سب اجازت ہے۔ حضرات غزل سے پہلے ایک مطلب دو شعر پہلے پیش کریں، سماعت کریں۔ کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، کوئی دھوکہ نہیں ایسا جو نہ کھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے، زندگی پھر بھی تیرا ساتھ نبھایا ہم نے۔ مطلب سمجھ میں کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، کبھی محنت کا صلہ اپنی نہ پایا ہم نے، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے، چھاؤں اوروں کو ملی پیڑ لگایا ہم نے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، اے وطن صرف تیری آبرو رکھنے کے لیے، خون خستوں نے کئی بار بہایا ہم نے، خون خستوں نے کئی بار بہایا ہم نے۔ ایک مطلب دو تین
शोर सम्मत फरमाइएगा। आप कहते लेते हमको आज़माने वाले हैं, आप कहते लेते हमको, आप कहते लेते हमको आज़माने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी मुस्कुराने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी मुस्कुराने वाले हैं, बस्तियां जला कर भी दिल नहीं भरा जिनका, बस्तियां जला कर भी, बस्तियां जला कर दिल नहीं भरा जिनका, वो भला कहाँ हम पर रहम खाने वाले हैं, वो भला कहाँ हम पर। अरे शरबत अली खास समात फरमाए। कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में, कौन रहने आया है, कौन रहने आया है हश्र तक ज़माने में, तुम भी जाने वाले हो हम भी जाने वाले हैं, तुम भी जाने वाले हो हम भी जाने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी मुस्कुराने वाले, पहले के पड़ोसी सब भाई भाई थे तैयब, पहले के पड़ोसी सब, पहले के पड़ोसी सब भाई भाई थे तैयब, अब पड़ोस वाले हैं घर जलाने वाले हैं, हम तो जख्म खा कर भी। एक मतलब का एक शेर समाप्त फरमाइएगा। कैसे ये दिन आ गए कैसा ज़माना हो गया, कैसे ये दिन आ गए कैसा ज़माना हो गया, काफिले का आज रहा गर एक लुटेरा हो गया, काफिले का आज रह गए एक लुटेरा हो गया। और एक सच्चा शेर पसंद आए तो नवाजिए। देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जान, देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जान, जब मेरा कद के बराबर मेरा बेटा हो गया, जब मेरे कद के बराबर मेरा बेटा हो गया, देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जवान, देख कर उसको हुए फिर हौसले मेरे जवान, जब मेरे कद के बराबर मेरा बेटा हो गया, जब मेरे कद के बराबर मेरा बेटा हो गया, अदल की उम्मीद लेकर अब कहाँ जाए कोई, अदल की
امید لے کر اب کہاں جاؤ کوئی مجرموں منصفوں میں طیب بھائی چارہ ہو گیا مجرموں منصف میں طیب بھائی چارہ ہو گیا. ایک غزل کی چاپتاشی اس کے بعد اپنی جگہ. میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا خدا ٹھہرا میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا خدا ٹھہرا کبھی نہ ٹوٹے جو یہ ایسا رابطہ ٹھہرا کبھی نہ ٹوٹے جو یہ ایسا رابطہ ٹھہرا. دیکھیے گا نظر سے گزرے ہیں یوں تو ہزار چہرے نظر سے گزرے ہیں یوں تو ہزار چہرے نظر میں ٹھہرا تو ایک چہرہ پتا ٹھہرا نظر میں ٹھہرا تو ایک چہرہ کا ٹہرا. دیکھیے گا ڈرے ہوئے جو خطاوار تھے حقیقت میں بری ہوئے جو خطاوار تھے حقیقت میں جو بے خطا تھا وہی قابل سزا تیرا جو بے خطا تھا وہی قابل سزا ٹھہرا. اور سب یہ شعر سننا سنائے گا. سخی کے نام سے شہرت تھی شہر میں جس کی سخی کے نام سے شہرت تھی شہر میں جس کی سخی کے نام سے شہرت تھی شہر میں جس کی گلی کی موڑ پہ وہ شخص مانگتا تھوڑا گلی کی موڑ پہ وہ شخص مانگتا تہرا میں اس کا بندہ ہوں. اور غزل کا آخری شعر جہاں میں جھوٹ کی ہے خبر منزلت کتنی جہاں میں جھوٹ کی ہے خبر منزلت کتنی میں سب کی نظروں میں سچ بول کر برا تیرا میں سب کی نظروں میں سچ بول کر برا تیرا میں اس کا بندہ ہوں میں ان کی چاہ مٹنے کے بعد بھی طیب میں ان کی چاہ مٹنے کے بعد بھی طیب نظر میں ان کی ہمیشہ ہی بے وفا تیرا نظر میں ان کی ہمیشہ ہی بے وفا تیرا میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا خدا ٹھہرا. ایوان احمد کو نسبت کئی شاعروں سے بھی رہی ہے. یہاں پر نہ صرف ماجد دیوبندی بلکہ کئی ایسے شعر اور نام ہیں جو اس حال کی زینت بنے ہیں اور یہاں انہوں نے کلام سنایا ہے.
ابھی آپ ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے اپنا کلام سماعت فرما رہے تھے، آپ کی سماعتوں کو سلام۔ جہاں تک زبان اردو کا تعلق ہے، اردو جو گنگا جمنی تہذیب کی علمبردار ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ گنگ جمن سے یہ نکلی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ سندھ کی بولیوں سے یہ نکلی ہے۔ بہرحال اردو ایسی زبان ہے جس کو بولنے والے کو آپ تہذیب یافتہ پاتے ہیں، جس کے سمجھنے والے کو آپ تہذیب یافتہ پاتے ہیں۔ اسی طرز پر مینجمنٹ ہیلتھ کیئر کے پروفیسر ہیں پروفیسر مسعود احمد صاحب، لیکن اردو سے جب ان کا لگاؤ ہوا تو نہ صرف انہوں نے نثر شروع کی بلکہ انہوں نے شاعری میں بھی اپنی قسمت آزمائی اور کئی شعراء سے انہوں نے اصلاح بھی لی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اپنا کلام جو ہے یہاں پر اگر کچھ پیش کریں ہمارے سامنے کچھ دیر کے لیے، تو محفل کو جو ہے اور چار چاند لگ جائیں گے۔ پروفیسر مسعود احمد صاحب۔ حاضرین، دوستانے کا ایک سب میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ خود کی تعریف سن سکتے ہیں، تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ بحیثیت پروفیشن میں ایک پروفیسر اور اس کے اوپر سے ایک شاعر، اس کے اوپر سے ایک میزبان، میں سمجھتا ہوں کہ سامعین کے اوپر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ایک سیریس نوٹ پہ پچھلے 5 سال پہلے سے میں کچھ کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ یہ میرا 31واں سال ہے، 31 ایئر اکیڈمکس کا۔ ایک 4-5 سال پہلے میں ایک کتاب کا مجھے سامنا ہوا تھا جس کا نام ہے دا آرٹ آف وار بول کر، انگریزی میں۔ آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ اس کا جو مصنف ہے اس کا نام ہے سن تزو، چائنا میں 2000 سال پہلے وہ کتاب لکھا ہے چائنیز میں، اور دنیا کے 120 زبانوں میں پوری دنیا میں کتاب چلتی ہے، جتنے بھی ڈیفنس آرگنائزیشن ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی آرمی میں ٹیکسٹ بک کی طرح پڑھائی جاتی ہے آرٹ آف وار بول کر۔ اس کے بعد چند سال پہلے کچھ میں پڑھ رہا تھا شاعری میں، ذوق کا ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا ہے، آپ کی تقریر سے آپ کی جو پہچان ہے وہ 1-2 پشت ہوگی، مگر آپ کی تحریر سے آپ کی جو پہچان وہ تا قیامت رہے گی۔ یہ تو جب میں ان چیزوں کو دیکھا تو 5 سال پہلے تقریراں کرنا کم کر دیا، پڑھانا بھی کم کر دیا، اور پچھلے 5 سال سے کچھ کتابیں لکھ رہا تھا۔ تو اللہ کے فضل سے 2 کتابیں لاسٹ 19 دسمبر کو لاک ڈاؤن میں زوم کے اوپر جب ایک بک ریلیز ہوتی ہے جس کا انگریزی میں عنوان ہوتا ہے مینجمنٹ لیسنز فرام پوئٹری، انتظامیہ کے اسباق شاعری کے ذریعے، اور وہ کتاب تقریباً 1 ہفتے میں پوری کتابیں بک جاتی ہیں ہندوستان میں۔ اس کے بعد پھر مجھے دوبارہ پرنٹ کرنا پڑا۔ اب نیکسٹ ویک اور ایک کتاب کی اجرا ہے، وہ ہے لیڈرشپ لیسنز فرام پوئٹری، لیڈرشپ کے جو اسباق ہے شاعری کے ذریعے۔ 2 کتابوں کا جو اسٹرکچر تھا بالکل سمپل تھا، 222 اشعار تھے اور 222 اسباق تھے۔ پہلی کتاب میں سے 222 میں سے 2 شعر میرے تھے، باقی کے 220 134 شعراء کے تھے، غالب اور اقبال سے لے کے منور رانا اور راحت اندوری تک۔ اب دوسری کتاب جو ہے اس میں بھی 222 اشعار ہے، اور اس میں سے 6 اشعار میرے ہیں، باقی کے پورے 132 شعراء کے ہیں۔ مگر کچھ دوستوں نے جو بکس لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ تیسری کتاب جو لکھ رہے ہیں اس میں آپ پورے اشعار آپ کے خود کے ہونا چاہیے۔ تو تیسری کتاب کا کام کمپلیٹ ہوا ہے، اس کا نام ہے لائف اسکلز مینجمنٹ فرام پوئٹری، اردو میں بھی آ رہی ہے طرز زندگی کے اسباق شاعری کے ذریعے، جس میں 222 اشعار ہے وہ میرے خود کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو موضوع تھا مجھے نہیں ملا تھا شاعروں سے، تو وہ بک میں سے کچھ چند اشعار میں پڑھ کے سنا دوں گا، نیکسٹ منتھ بک آ جائے گی وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ برداشت کریں گے۔ اور یہ اشعار جو ہے نا بالکل الگ قسم کے ہے، جو زندگی کی جو آدمی کی جو روزمرہ زندگی ہے اس کے اوپر اشعار ہے اور کچھ غزل بھی ہے۔ تو پہلے مجھے شاعری کا کام علم عروض سے شروع کرنا پڑا، تو اس کے بعد میں کام شروع کیا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے جو 222 میں سے کچھ اشعار جو متفرق اشعار ہے وہ میں سنا دوں۔
ایک مینجمنٹ میں میں نے پرنسپل لکھا تھا کہ مینیجنگ دا فیلیور، ہم ناکامی کو کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے، زندگی میں ہم ناکام ہوتے ہیں تو میں نے لکھا کہ مخالف زندگی کے جس جگہ حالات ہوتے ہیں، مخالف زندگی کے جس جگہ حالات ہوتے ہیں، مواقع کامیابی کے وہاں دن رات ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہے، ہر شر کے بعد خیر ہوگی اور ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہوگا۔ تو اس پس منظر میں جتنی شاعری ہے اس کے اندر تھوڑا اسلامی تاریخ ہے، جو میرا مطالعہ رہا ہے اسلامی تاریخ اور قرآن اور حدیث کا، اس کو میں اس میں شامل کیا ہوں۔ مخالف زندگی کے جس جگہ حالات ہوتے ہیں، مواقع کامیابی کے وہاں دن رات ہوتے ہیں۔ اور طارق بن زیاد کا واقعہ ہے 711 عیسوی کا، جو اسپین میں لڑائی ہوتی ہے، تو جب پڑھتا ہوں تو مجھے لکھنا پڑا، کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، ضروری ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گا جو کشتیاں جلانے کی ہمت رکھے گا۔ تو کسی بھی حال میں دشمن پہ فتح پانا ہے، ضروری ہو تو ہمیں کشتیاں جلانا ہے۔ تو یہ شعر تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ متفرقہ اشعار ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جیسے دارالسلام میں بھی میں 20 سال پرنسپل تھا، جب اسکول میں تھا، جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی انٹرمیڈیٹ میں، 10ویں جماعت میں، 9ویں جماعت میں دیکھتا ہوں کہ وہ زندگی میں کامیاب رہی، مگر اب دیکھتا ہوں کہ ہر دوسری لڑکی انجینئرنگ ہے، فارمیسی ہے اور MBBS ہے، مگر اتنے بھی مسائل ہیں ان کی زندگی میں۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ دیکھنا یہ پڑتا، شادی ہوتی ہے کہ پہلے مہینے میں کچھ پرابلم ہوتے ہیں، تیسرے مہینے میں، 6ویں مہینے میں 1 سال، کہیں خلا، کہیں طلاق، کس طریقے سے۔ تو یہ درد بھری چیزیں ہیں۔ تو یہ اشعار ایسے کوئی مشاعرے میں پڑھے جیسے نہیں ہے، کتاب میں لکھنا چاہیے۔ تو میں نے لکھا کہ جب صبر ہو تو لڑکی میں ہوتی ہے کامیاب، جب صبر ہو تو لڑکی میں ہوتی ہے کامیاب، عزت بھی اس کی ہوتی ہے سسرال میں جناب۔ تو میں نے لکھا تھا کہ عزت بھی اس کی ہوتی ہے سسرال میں جناب۔ اور میں نے لکھا تھا کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جہاں جہاں جو شخصیات کو کامیابی ملی ہے، جو تنظیموں کو کامیابی ملی ہے، جو ملکوں کو کامیابی ملی، وہاں وسائل کی کمی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جتنے بھی کیا ہے معلوم ڈیزرٹ ایریا ہے، جہاں ٹیمپریچر ہائی رہتا وہاں پر ترقی ہے، اور جہاں بالکل برفیلا ماحول ہوتا ہے جیسا یوروپ، کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں، وہاں بھی ترقی ہے۔ تو جہاں وسائل اور حالات سازگار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ وہیں کامیابی دیتا ہے۔ کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ، راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح۔ تو دریا اپنا خود راستہ بناتا ہے۔ تو کامیابی چاہتا ہے تو وسائل کو نہ دیکھ، راستہ تجھ کو بنانا ہوگا دریا کی طرح۔ اس کے بعد جب شخصیت کی بات ہوتی ہے تو تھوڑے لوگوں کا سوچنا یہ تھا کہ ارے بھائی کیونکہ یہ پروفیسر ہے، یہ بات کم کرتے ہیں، کچھ انا کا مسئلہ ہے، کچھ ان کی بات چیت میں جو ہے نا وہ ایک الگ قسم کا معاملہ ہے، تو لوگوں کی کچھ غلط فہمی ہے۔ میں نے لکھا تلخ لہجہ یہ حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو، تلخ لہجہ یہ حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو، لوگ پی جاتے سمندر کو جو میٹھا ہوتا۔ تو میں نے لکھا کہ تلخ لہجہ یہ حفاظت سے رکھا ہے مجھ کو، لوگ پی جاتے سمندر کو جو میٹھا ہوتا۔ اس کے بعد دیکھا میں بزرگوں کے تعلق سے اور خاص طور سے والدین کی جو عزت اور احترام کا معاملہ ہے، میں کبھی بھی امبر پیٹ سے جب نکلتا ہوں تو یہاں دیکھیں آپ سری رنگا تھیٹر کے بعد خادری باغ ہے، قبرستان ہے۔ تو میں چند سال سے دیکھ رہا ہوں، 5-10 سال سے جب عصر اور مغرب کے ٹائم پہ آتا ہوں تو بھیڑ رہتی قبرستان میں، بہت سے لوگ آتے ہیں، کچھ قرآن خوانی کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں وغیرہ۔ وہ پہلے کم تھا، پہلے ماں باپ کی خدمت گھر میں ہوتی تھی، قبرستان میں بہت کم ہوتی تھی۔ تو میں اس طریقے سے لکھا کہ غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ثانیہ ہے ہمارے تعلقات کا، کہ غنیمت جان کے خدمت کرو ماں باپ کی لوگوں، کہ ان سے ملنے اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں۔
اور یہاں پر تھوڑے کاروباری لوگ ہیں، یہاں پر ہمارے ملتزم ہیں، حاجی سیٹ کے فضل اور دکن پین اسٹور وغیرہ ہوئے، اور میرے والد صاحب کا وغیرہ تجارت میں تھے اور سکسیسفل رہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دیا تھا۔ تو میں نے لکھا تھا کہ جھوٹ میٹھا ہے زیادہ بکتا ہے، جھوٹ میٹھا ہے زیادہ بکتا ہے، سچ کڑوا بھی اور مہنگا بھی۔ تو جب آپ تجارت کرتے ہیں تو کیا ہے معلوم، اس طریقے کا آپ کو کیا ہے معلوم، ایک حالات فیس کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ جھوٹ میٹھا ہے زیادہ بکتا ہے، سچ کڑوا بھی ہے اور مہنگا بھی۔ اس کے بعد میرے زیادہ اشعار آج کل کچھ ادو کے اوپر چل رہے ہیں، اردو میں ورڈ ہے ادو جسے دشمن کو کہتے ہیں، جس سے اردو کا ورڈ ہے عداوت بھی۔ میں نے لکھا ہے میرا ادو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، میرا ادو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، میرا ادو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، سنورتا رہتا ہوں میں آئینے میں دشمن کے، سنورتا رہتا ہوں میں آئینے میں دشمن کے، میرا ادو ہی میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، سنورتا رہتا ہوں میں آئینے میں دشمن کے۔ اس کے بعد یہاں ڈاکٹر صاحب ہے، اور کئی میرے ہیلتھ لیکچر ہوتے تھے پبلک گارڈن میں، لوگ صحت کے بارے میں پوچھتے تھے صحت کی علامت کیا ہے، تو میں اکثر لیکچر میں جب نثر میں بات کرتے تھے، جب لکھنے کا موقع ملا تو جو ہیلتھ کے اوپر ہے، کیونکہ اور ایک کتاب کا کام چل رہا ہے، اس کا نام ہے ہیلتھ اینڈ میڈیکل لیسنز فرام پوئٹری، تو وہ بھی میں شاعری کے ذریعے کچھ ہیلتھ اور صحت کے اوپر لکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کے کچھ اشعار ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی پہلی مرتبہ سنیں گے کہ نیند کی گولی بنا سونا، نیند کی گولی بنا سونا پھر اٹھنا خود سے، نیند کی گولی بنا سونا پھر اٹھنا خود سے، یہ نشانی تو ہے خوشحالی کی اور صحت کی۔ جو صحت مند ہوتا ہے وہ نیند کی گولی نہیں کھاتا، اور جو صحت مند ہوتا ہے وہ الارم رکھ کے نہیں سوتا ہے۔ تو یہ میرا مفہوم تھا کہ نیند کی گولی بنا سونا پھر اٹھنا خود سے، یہ نشانی تو ہے خوشحالی کی اور صحت۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں صحت دیا اللہ تعالیٰ، اور اس پینڈیمک کی دور میں جو ہر گھر میں ایک دو بیمار ہے، اس حالات کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا کہ یہ نشست میں ہم لوگ بیٹھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے کہ کچھ کام چل رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا کہ ڈائبٹیز اور کارڈیالوجی کے اوپر بھی کچھ ہم کام کر رہے تھے، تو میں ایک سوچا ہوں کہ میری والدہ کا انتقال ڈائبٹیز سے ہوا، رینل فیلیور سے، والد صاحب کا بھی ڈائبٹیز سے تھا، تو میں دیکھا اکثر لوگوں کو، تو میں کچھ پس منظر یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کیا۔ ذیابطیس کے مرض میں ہے جو وفاداری، ذیابطیس کے مرض میں، اردو جو جانتے ہیں نا، ذیابطیس ڈائبٹیز، ذیابطیس کے مرض میں ہے جو وفاداری، وہ آج کل کے کسی دوست میں نہیں ملتی۔ ذیابطیس ایک ایسی چیز ہے، آپ کو بیوی بچے چھوڑ دیں گے، دوست چھوڑ دیں گے، آپ کا عہدہ چلے جائیں گا وغیرہ، مگر یہ ایک وفادار چیز ہے۔ تو میں نے لکھا کہ ذیابطیس کے مرض میں ہے جو وفاداری، وہ آج کل کے کسی دوست میں نہیں ملتی، یہ ہے۔ اس کے بعد میں نے کچھ تجارت پہ، جب بزنس مینجمنٹ مارکیٹنگ وغیرہ پہ لکھ رہا تھا، تو میں نے لکھا کہ مال اچھا ہو تو گاہک لینے واپس آئے گا، مال اچھا ہو تو گاہک لینے واپس آئے گا، ورنہ گاہک کے علاوہ مال واپس آئے گا، ورنہ گاہک کے علاوہ مال واپس آئے گا، مال اچھا ہو تو گاہک لینے واپس آئے گا، ورنہ گاہک کے علاوہ مال واپس آئے گا۔ اس کے بعد مجھے ایک آخری یہ کچھ اشعار ہے میں پیش کروں گا۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے، میں نے پڑھا تھا اور تقریباً لوگ آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت عمر جب امیر المومنین تھے مکے کے، ایک شخص نے اس کا کچھ ذاتی زندگی میں کچھ پرابلم تھا کہ اس کی بیوی سے کچھ پرابلم تھا، تو وہ مسئلے کو وہ حل نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت عمر سے پوچھا جائے، مشورہ کیا جائے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں مختصر سے اس میں سمجھا رہا ہوں، جب وہ شخص اپنے حضرت عمر کے گھر کو جاتے ہیں، جا کے کچھ ناک کرتے ہیں، کھٹکا کرتے ہیں، تو حضرت عمر اپنے بیوی کے ساتھ وہ
किचन में दीवान खाने में बिजी है। और हालात ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीवी है वो हजरत उमर के ऊपर गुस्से में आ रहे हैं कि भाई आप अमीरुल मोमिनीन हैं तो आपके क्या माशी हालात है घर के आपको नहीं मालूम है, घर में जो चीजें होना है कितने होना है आपको नहीं मालूम है, हमारे को पहनने की कमी है, हमारे को खाने की कमी है, फलाना वगैरह इस तरीके की चीजें चल रहे थे। जो शख्स क्या है मालूम जो मसले को हल करना चाह रहा था उसने देखा, देखकर चुपचाप वो वहां से निकल गया। मगर हजरत उमर को जब मालूम होता कोई शख्स आया था मुझे पूछ रहा था मगर वो वापिस चले गया तो बाद में उससे बात करते हैं। तो मुख्तसर सी बात यह है कि भाई आप आए थे मेरे घर को क्यों आए थे? वो बोले कि कुछ मसला था मगर वो ठीक हो गया। नहीं क्या है? तो फिर मालूम होता कि नहीं भाई मेरी बीवी का कुछ मसला था। तो ऐसा बीवी मेरी क्या गुस्से में आती है, कुछ जहालत है, कुछ इतनी तकलीफ है मुझे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हजरत उमर कहते हैं कि देखिए बीवी का जो मामला है ये सब में बड़ी कुर्बानी है एक बीवी की, क्योंकि वो अपना घर दार, अपने माँ बाप, रिश्तेदार, अपना खाना पीना रहन सहन छोड़कर अचानक एक गैर मर्द के साथ शादी हो जाती है और दूसरी दुनिया में जाती है और हर एक चीज की जिम्मेदारी लेती है। तो ऐसा होता है कि क्या है मालूम उसके मिजाज में जो खारापन होता है वो होता है। अगर हम भी अगर उसकी जगह पे रहे तो ऐसी होता है। तो आप क्या है मालूम सब्र करना चाहिए। तो इस पस मंजर था तो मैंने इस पस मंजर में मैंने लिखा अजब बीवी का माँ का एक सा किरदार लगता है। क्योंकि बीवी का जो मामला है मैं 200 साल शायरी पढ़ा, कोई शायर बीवी के बारे में नहीं लिखा। जो लिखे वो तंजो मिजा के लोग लिखे, समझ जाओ, मजाक उड़ाने के बारे में समझ जाओ तो ठीक है वो अपनी जगह है। मैंने एक सीरियस बात ये लिखी है कि अजब बीवी का माँ का एक सा किरदार लगता है, अजब बीवी का माँ का एक सा किरदार लगता है। किसी ने दुनिया छोड़ा और किसी ने लाया दुनिया में, किसी ने दुनिया छोड़ा और किसी ने लाया दुनिया में। तो ये शेर था। और उसके बाद इस पस मंजर में एक खता है, माना महबूब की मोहब्बत भी तेरी दुनिया निखार देती है, माना महबूब की मोहब्बत भी तेरी दुनिया निखार देती है, पर शरीके हयात की उल्फत आखिरत भी संवार देती है, पर शरीके हयात की उल्फत आखिरत भी संवार देती है। ये कुछ अशार थे और आखिरी में कुछ मेरी एक गजल है, कुछ अशार सुना देना चाह रहा हूं कि मैनेजमेंट की किताब में मैंने लिखा था कि ये आर्ट ऑफ रिवर्सिंग द एनिमी, उसका उर्दू में मफहूम है हम कैसा हमारे बदतरीन दुश्मन को बेहतरीन दोस्त में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या है कुछ अशार है, कुछ अशार लेकर फिर मैं अपनी जगह लूंगा। मैंने लिखा था इसका पस मंजर वही है 1400 साल पुराना हुस्न सुलूक का जो मामला है हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी वाक़यात है वो यहूदन के साथ है और जो गैर मुस्लिम जो मनाजरा करने मस्जिद नबी को आता है वो किसी वजह से पेशाब कर देता है, वो हालात जो है। तो मैंने लिखा तू इंसान है तो बस ऐसा कमाल पैदा कर, तू इंसान है तो बस ऐसा कमाल पैदा कर, अदू से दोस्त भी कुछ बेमिसाल पैदा कर। तो इंसान है तो बस ऐसा कमाल पैदा कर, अदू से दोस्त भी कुछ बेमिसाल पैदा कर। अगर तो मर्तबा चाहता है दोनों आलम में, अगर तो मर्तबा चाहता है दोनों आलम में, तू अपने खुल्क में आला कमाल पैदा कर, तू अपने खुल्क में आला कमाल पैदा कर। हर एक बात पर तेरी यकी करेंगे सब, हर एक बात पर तेरी करेंगे सब, अमल में खौल में वो इत्तिसाल पैदा कर, अमल में खौल में वो इत्तिसाल पैदा कर। तेरा गुरूर बजा अपने हुस्न पर लेकिन, तेरा गुरूर बजा अपने हुस्न पर लेकिन, तू अपनी चाल में लेकिन जमाल पैदा कर, तू अपनी चाल में लेकिन जमाल
توبہ کرو، دراز عمر بھی ہوگی ملے گی خوشحالی، دراز عمر بھی ہوگی ملے گی خوشحالی، تو اپنے واسطے روزی حلال توبہ کرو، تو اپنے واسطے روزی حلال توبہ کرو، تو انسان ہے تو بس ایسا کمال توبہ کرو، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال توبہ کرو۔ اب یہ مقطع ہے، تو خود کو علم میں ماہر سمجھتا ہے مسعود، تو خود کو علم میں ماہر سمجھتا ہے مسعود، تو شاعری میں بھی کچھ اشتعال توبہ کرو، تو انسان ہے تو بس ایسا کمال توبہ کرو، عدو سے دوست بھی کچھ بے مثال توبہ کر۔ شکریہ۔ گرامی میراج فیض آبادی نے کہا تھا کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ یہ تھے پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب جو آپ کو اپنے کلام سے نواز رہے تھے، باوجود یہ کہ ہیلتھ کیئر کے پروفیسر ہیں لیکن اردو سے محبت اور اردو سے لگاؤ ہے، جن کو علم عروض سیکھنے پر یہ مائل ہوئے اور پھر شاعری بھی کی ہے۔ شاعری کا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ جو بھوت ہے مجھے بھی تھوڑے دن پہلے سوار ہوا تھا میرے اعصاب پر بھی، تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ سالانہ ہمارا صحافیوں کا ایک مشاعرہ ہوتا ہے، ہر اگست میں ہوتا ہے وہ، تو میں نے بھی ایک غزل لکھنے کی کوشش کی اور پھر اس غزل کو جو ہے استاذ الاساتذہ ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب کے پاس بھیجا، انہوں نے اس کی اصلاح کی اور میں نے اس مشاعرے میں سنایا بھی، لیکن اس کے بعد سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ سال میں صرف ایک ہی غزل لکھوں گا۔ جی ہاں سر، بہرحال ہمارے بیچ استاذ الاساتذہ ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب موجود ہیں، جن کا کلام نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے اور بار بار انہیں بین الاقوامی مشاعروں میں مدعو کیا گیا ہے، اور کئی مشاعروں ان کی جو شرکت ہوتی ہے وہ مشاعروں کی کامیابی کی ضمانت مانی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک غزل میں کہا تھا کہ دوستی میں دل جو ٹوٹا دشمنی اچھی لگی، یہ ڈاکٹر فاروق شکیل صاحب کی معروف غزل کا شعر ہے۔ دوستی میں دل جو ٹوٹا دشمنی اچھی لگی، روشنی میں لٹ گئے تو تیرگی اچھی لگی۔ میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔ صدر محترم کی اجازت، چند خطاب پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ زمین بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر، زمین بیچ کے تم بن گئے رئیس مگر، سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے، سکون دل کا کڑی محنتوں سے ملتا ہے، ہنسی اڑاؤ تم میری خستہ حالی کی، حلال رزق بڑی مشکلوں سے ملتا ہے، حلال رزق بڑی مشکلوں سے۔ شکریہ۔ اور ایک کہتا ہے کہ آج ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں ہم لوگ، آج ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اپنی تاریخ ہی کو بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ، اپنی تاریخ ہی کو بھولے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ 313 ہزاروں پہ تھے بھاری کل تک، 313
ہزاروں تو تھے بھاری کل تک، اب ہیں اربوں میں مگر ٹوٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، اب ہیں اربوں میں مگر ٹوٹے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ خود کو سمیٹے رکھا بکھرنے نہیں دیا، خود کو سمیٹے رکھا بکھرنے نہیں دیا، خواہش کو اپنی حد سے گزرنے نہیں دیا، خواہش کو اپنی حد سے گزرنے نہیں دیا۔ مفلس ہوں میں ضرور مگر پرسکون ہوں، مفلس ہوں میں ضرور مگر پرسکون ہوں، میں نے کبھی ضمیر کو مرنے نہیں دیا، میں نے کبھی ضمیر کو۔ شکریہ اللہ کہ تم نہیں جانتے ہو کیا ہے خدا کی مرضی، تم نہیں جانتے ہو کیا ہے خدا کی مرضی، اپنی غربت کی نہ تشہیر کرو صبر کرو، اپنی غربت کی نہ تشہیر کرو صبر کرو، ہاتھ پھیلانے سے توہین انا ہوتی ہے، ہاتھ پھیلانے سے توہین انا ہوتی ہے، اپنی خودداری کو مرنے نہ دو زندہ رکھو، اپنی خودداری کو مرنے نہ دو زندہ رکھو۔ اور یہ دیکھیے کہ شکر ہے تیرا کہ خوددار بنایا مجھ کو، شکر ہے تیرا کہ خوددار بنایا مجھ کو، اور کھلائے میری محنت کے نوالے یا رب، اور کھلائے میری محنت کے نوالے یا رب، ہاتھ پھیلانا پڑے بیٹوں کے آگے جس دن، ہاتھ پھیلانا پڑے بیٹوں کے آگے جس دن، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے یا رب، اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے یا رب۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر مواد ہوں گے کہ لا الہ زبان سے نکلا، لا الہ زبان سے نکلا، دم میرا اطمینان سے نکلا، دم میرا اطمینان سے نکلا، اور نرم لہجہ لگا یوں ظالم کا، نرم لہجہ لگا یوں ظالم کا، جیسے پودا چٹان سے نکلا، جیسے پودا چٹان سے نکلا۔ اور ایک مطلع ایک شعر دو شعر کہ اپنے مرکز سے بچھڑنے کی سزا پاتے ہیں، اپنے مرکز سے بچھڑنے کی سزا پاتے ہیں، شاخ سے ٹوٹ کے پتے جو بکھر جاتے ہیں، شاخ سے ٹوٹ کے پتے جو بکھر جاتے ہیں، ہم شکستہ ہیں تو بے فیض نہ سمجھو ہم کو، ہم شکستہ ہیں تو بے فیض نہ سمجھو ہم کو، پھول بکھرے بھی تو ماحول کو مہکاتے ہیں، پھول بکھرے بھی تو ماحول کو مہکاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے حالات پہ ہنسنے والوں، یاد رکھنا میرے حالات پہ ہنسنے والوں، دیکھتے دیکھتے حالات پلٹ جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے حالات پلٹ جاتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ شعر کے نفس کو جس نے مسخر کر دیا، نفس کو جس نے مسخر کر دیا، اس کو اللہ نے مظفر کر دیا، اس کو اللہ نے مظفر کر دیا۔ اور صحن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی، صحن میں دیوار اٹھنے ہی نہ دی، میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا، میں نے اس کے نام ہی گھر کر دیا۔ اور غزل کے 3 شعر میں احسان کو آپ اپنے پشیمان کیجئے، احسان کو آپ اپنے پشیمان کیجئے، کمزور پر کبھی کوئی احسان کیجئے، کمزور پر کبھی کوئی احسان کیجئے، دشمن قریب ہوتے ہیں اپنوں کے دیس میں، دشمن قریب ہوتے ہیں
अपनों के देश कमजोरियों को अपनी नुमाया न कीजिए, कमजोरियों को अपनी नुमाया न कीजिए। और गजल के दो दिए हमारे आसिफ अली साहब जी से गजल का शेर पढ़े, गजल के 4 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ फरमाइए। दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, दोस्ती में दिल जो टूटा दुश्मनी अच्छी लगी, रोशनी में लुट गए तो तीरगी अच्छी लगी, रोशनी में लुट गए तो तीरगी अच्छी लगी। जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी हमको मगर, जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी हमको मगर, हादसे में बच गए तो जिंदगी अच्छी लगी, हादसे में बच गए तो जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी हमको मगर, हादसे में बच गए तो जिंदगी अच्छी लगी। देख कर ऊंचे मकानों में अमीरों के चलन, देख कर ऊंचे मकानों में अमीरों के चलन, हमको अपनी झोंपड़ी में मुफलिसी अच्छी लगी, हमको अपनी झोंपड़ी में देख कर ऊंचे मकानों में अमीरों के चलन, हमको अपनी झोंपड़ी में मुफलिसी अच्छी लगी। आखिर शेर है। खैर से उसकी जवां बेटी जो रुखसत हो गई, खैर से उसकी जवां बेटी जो रुखसत हो गई, आज बरसों बाद उसको नींद भी अच्छी लगी, आज बरसों बाद उसको नींद भी अच्छी लगी। शुक्रिया। हज़रत ग्रामी ये शेरी निस्फ़ अपने अख्तिताम की तरफ पहुँच रही है। इससे क़ब्ल जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। इससे पहले कि सदर इजलास आपसे मुखातिब हों, ज़ैनुल आबिदीन साहब 1 मिनट के लिए कुछ अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के मजालिस मसूद को अरेंज करने का न सिर्फ ज़ौक़ है, शौक़ है, बल्कि आदत भी है। मैं आपको एक नज़म सुनाना चाहता हूँ, जो मैं शायर नहीं हूँ, मगर मुझे ये नज़म एक ऐसी किताब में मिली जो 80-90 साल पहले छपी थी। उसका नाम है मग़ज़न अखलाक़। नज़म देखिए साहब, और उस पर अल्फाज की बंदिश और जो चीज़ पेश कर रहा है वो गौर कीजिए। राग में आग है पोशीदा अगर 2/3, राग में आग है पोशीदा अगर 2/3, नाम है जिसका बशर उसमें है शर 2/3। मुनहसिर क़ुव्वत बाजू पे है दौलतमंदी, मुनहसिर क़ुव्वत बाजू पे है दौलतमंदी, देख लो जोर में है ज़र 2/3। मलकुल मौत से दुनिया में हिरासा नहीं कौन, मलकुल मौत से दुनिया में हिरासा नहीं कौन,
جس کو کہتے ہیں نڈر، اس میں ہے ڈر، 2/3۔ ظالموں خوف کرو، آہ کو سمجھو نہ حقیر، ظالموں